سمندری طوفان بپرجوائے کی شدت برقرار۔ طوفان 15 جون کو کیٹی بندر ساحلی سندھ کی ساحلی پٹی اور بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان۔ سمندری طوفان بحیرہ عرب میں کراچی سے 690 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق طوفان کے گرد 180 تا 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوا چل رہی ہے۔ سسٹم کے گرد 35 تا 40 فٹ بلند لہریں اٹھ رہی ہیں۔ سازگار ماحول کے سبب سمندری طوفان اپنی شدت برقرار رکھے گا۔ 13 جون سے 17 جون کے درمیان کراچی، بدین، چھٹا، سجاول، تھرپارکر، عمرکوٹ میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ 14 جون سے 16 جون کے دوران حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار اور میرپور خاص میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ سمندری طوفان کے پیش نظر ایک اور الرٹ جاری۔ ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ۔ پی ایم ڈی کی ماہی گیروں کو 17 جون تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ سمندر میں طغیانی اور ساحل پر لہریں۔ وہ ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں، وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے۔ اور یاد رکھو، وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کو رلانے والا وہ سارے باجماعت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ 9 مئی کو افواج پاکستان کو جھکا لے گا، مگر چال الٹی پڑ گئی۔ مریم نواز کا شجاع آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے کہا کہ یہ فتنہ اب دفن ہو گیا ہے، اب یوٹیوب پر بیٹھ کر انہی سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ نون لیگ کو رلانے والے آج خود دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اس کی جماعت جس جہاز میں آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جاتے ہیں، چھپتے نہیں ہیں۔ نواز شریف نے ظلم کا مقابلہ کیا لیکن جلاؤ گھراؤ کی تلقین کبھی نہیں کی۔ جس نے شہداء کی توہین کی، پاکستانی قوم اسے نہیں چھوڑے گی۔ عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو نواز شریف پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ حقیقی آزادی کا ڈرامہ رچایا گیا، نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے 3.5 سال کرپشن کی، کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ ایک بدبخت نے لوگوں میں نفرت پیدا کی، ملک کا نقصان ہوا۔ ہماری ترجیحات عوامی مسائل کا حل اور ملک کی خوشحالی ہے۔ پچھلی حکومت کے معاہدے کو اس حکومت نے توڑ دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں۔ ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا۔ تمام شرائط پوری کر دی۔ امید ہے کہ آئی ایم ایف سے اسی ماہ معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ بڑے چیلنجز کے باوجود بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف پہنچایا ہے۔ پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہمارے سارے منصوبے ٹھپ کر دیے۔ 2018 میں دھاندلی کے نتیجے میں فسطائی حکومت آئی، منصوبوں کو بند کر کے ہماری نیت میں پیشیاں لگائی گئیں۔ نواز شریف کی قیادت میں ہونے والی ترقی کو ختم کر دیا گیا۔ 9 مئی کا واقعہ دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا مارکا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ پی پی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب کا جماعت اسلامی کو کراچی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مشورہ۔ بولے، سندھ حکومت کا کوئی ادارہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کا بھی رد عمل۔ کہا، جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ کراچی میں اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا آج یو سی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ دھاندلی کے ذریعے عوام کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا۔ آصف علی زرداری تسلیم کریں کہ عوام نے ان کی جماعت کو مسترد کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ کراچی مارچ کے شرکا سے خطاب۔ کہا، اب کوئی بیلٹ باکس یا قوم کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ کراچی اب آگے بڑھے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کراچی کے میئر بنیں گے۔ ہم عوام کی خدمت اور عوامی وسائل عوام پر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کے تحفظات دور۔ میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے انتخاب میں نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی۔ نون لیگ کے ناراض بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔
نون لیگی رہنما محمد زبیر نے بھی نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اجلاس کیا۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کو شکایات کے ازالے کی یقین دہانی۔ نون لیگ نمائندوں کو سٹی کونسل میں کمیٹیز کی چیئرمین شپ دے گی۔ وفاق سے NFC ایوارڈ سمیت دیگر معاملات طے نہ ہو سکے، پنجاب کا بجٹ تاخیر کا شکار۔ پنجاب کا بجٹ اب 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس میں 4 ماہ کا بجٹ پیش کریں گے۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ مجموعی طور پر صوبائی بجٹ 1200 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ گریڈ 16 تک کے ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 35% اضافے کی تجویز۔ گریڈ 17 سے اوپر 30% اضافہ متوقع۔ نگران حکومت بجٹ میں کوئی رعایتی اسکیم نہیں رکھے گی۔ سرکاری محکموں میں نئی بھرتیوں پر پابندی برقرار رکھنے کی تجویز۔ وفاق نے صوبوں کے لیے NFC ایوارڈ میں 243 ارب روپے کٹوتی کر دی ہے۔ پنجاب کو 50% کٹوتی سے 124 ارب روپے کم ملے۔ تمام صوبوں کی گیس رائلٹی 3 ارب اضافے سے 62 ارب کروڑ روپے مختص کر دی گئی۔ صوبوں پر 500 ارب روپے کے انکم ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی لاد دیا۔ پنجاب کے عوام سے تقریباً 250 ارب روپے اضافی انکم ٹیکس وصول کرنے کا ہدف۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 423 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ پاکستان میں استحکام پیپلز پارٹی ہی لائے گی۔ آنکھیں کھولیں، تعصب چھوڑیں، بجٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، بولے رواں مالی سال میں ریکارڈ ترقیاتی اخراجات اور اسکیمز مکمل کر رہے ہیں۔ پہلے ترجیح تعلیم، دوسری صحت اور تیسری امن ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 3-4 ماہ میں $2 ارب کی فائننسنگ کا انتظار کیا۔ جو روڈ تباہ ہوئے وہ سارے بنائیں گے۔ آبپاشی نظام تباہ ہو گیا تھا مگر اس بار ریکارڈ فصل آئی ہے۔ ہم نے صوبے کی خدمت کی ہے، آگے بھی ہم ہی کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کے دوران 6 چکر لگائے۔ پچھلے وزیر اعظم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سندھ کدھر ہے۔ نون لیگ کا بھرپور انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات۔ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بھی شرکت۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے نواز شریف کا اہم پیغام وزیر اعظم کو پہنچایا۔ وزیر اعظم نے پنجاب اور KP میں انتخابی ٹکٹس کے حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور سے رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، ملک کو نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ پارٹی کا بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہتی ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ عافیہ صدیقی اتنے برے حال میں ہے۔ عافیہ کی رہائی کی کنجی اسلام آباد میں ہے۔ میں امریکی حکام سے امید کرتی ہوں کہ ان کے دل بھی نرم ہوں گے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکہ میں اپنی بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات کے بعد وطن واپس پہنچ گئیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولی کہ جولائی یا اگست میں عافیہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ عافیہ سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ نے مدد کی۔